یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غمزدہ دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت 40 میں آیا ہے۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے۔ جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پیر کی رات ربیع الاول یکم ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص عبداللہ بن عریقت کو اجرت پر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا تھا۔ یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا، لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا۔ وہ وعدے کے مطابق 2 سواریاں لیے جبل ثور کے دامن میں آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ کیا۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ عبداللہ بن عریقت آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل ہی سفر کرتا تھا۔ دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا۔ مشلل مکہ معظمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے معذرت کی اور بتایا، میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں۔ خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی۔ وہ بہت کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی۔ اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دوہ لیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، اس بکری میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا، آپ اجازت تو دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ نے اسے دوہا تو دودھ سے ایک برتن بھر گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اس کو اٹھا سکتی تھی۔ ام معبد کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے پہلے اسے دودھ پلایا، جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دوہا۔ وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ برتن ام معبد کے پاس چھوڑ کر آپ آگے روانہ ہوئے۔ بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاوند گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر ام معبد نے ساری بات کہہ سنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک اور بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کچھ عرصے بعد مدینہ منورہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ قدید سے آگے بڑھے۔ ادھر سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی نے قریش کے انعام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور قدید تک پہنچ گیا۔ آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا۔ سراقہ نیچے آ گرا۔ وہ اٹھا اور فال کے تیر نکالے، دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا۔ تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا، لیکن اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی۔ پھر سوار ہو کر آگے بڑھا۔ وہ اس حد تک قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی، جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور وہ ایک بار پھر نیچے گرا۔
सुराका ने घोड़े को डांटा, उसे बड़ी मुश्किल से खड़ा किया, उसके पांव जमीन से निकाले। जब वो सीधा खड़ा हुआ तो उसके पांव के निशानात से धुएं जैसा गुबार आसमान की तरफ उड़ रहा था। सुराका ने फिर फाल के तीर निकाले, फिर वही नापसंदीदा तीर निकला। इससे उस पर जबरदस्त खौफ और रोब तारी हो गया और उसे यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला गालिब आकर रहेगा। चुनाचे वो पुकार उठा, मुझे अमान दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी ठहर गए। ये आपके नजदीक चला आया और बतलाया कि कुरैश ने क्या तय किया है और वो खुद किस इरादे से आया था। फिर उसने सामाने सफर और माल की पेशकश की। आपने कुछ लेने से इनकार फरमाया, अलबत्ता उससे फरमाया, तुम हमारे बारे में किसी को न बताना। सुराका ने परवाने अमन का मुतालबा किया। आपने आमिर बिन फुहैरा को हुक्म दिया और उन्होंने चमड़े पर लिख दिया। फिर सुराका वहां से वापस पलटा और जो कोई आपकी तलाश में मिला उससे कहता गया, मैं इस तरफ की खोज ले चुका हूं, यहां तुम्हारा जो काम था मैं कर चुका हूं। इस तरह तलाश करने वाले उस रास्ते पर आगे न बढ़ सके, वापस लौटते चले गए। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरैदा बिन हसीब असलमी मिले। ये अपनी कौम के सरदार थे। कुरैश ने जिस जबरदस्त इनाम का ऐलान कर रखा था, उसी के लालच में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की तलाश में निकले थे। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना हुआ और बातचीत हुई तो नक्द दिल दे बैठे और अपनी कौम के 70 आदमियों समेत वहीं मुसलमान हो गए। फिर अपनी पगड़ी उतार कर नेजे से बांध ली, जिसका सफेद फुरैरा हवा में लहरा रहा था और बशारत सुना रहा था कि अमन का बादशाह, सुलह का हामी, दुनिया को अदालत और इंसाफ से भरपूर करने वाला तशरीफ ला रहा था। आप वादिये रीम में पहुंचे तो सैयदना जुबैर बिन अव्वाम से मुलाकात हुई। ये मुसलमानों के एक तिजारती काफिले के साथ शाम से वापस आ रहे थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को सफेद पारचजात पेश किए। सोमवार 8 रबीउल अव्वल 14 नबूवत बमुताबिक यकम हिजरी 23 सितंबर 622 ईस्वी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा में दाखिल हुए।